السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند لمحات پہلے ممبئی سے ہمارے مفتی اشفاق صاحب نیک صالح نوجوان عالم دین ہیں جو الحمدللہ ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، دینی، فلاحی، سماجی، رفاعی، تنظیمی اور سیاسی، اسکول، کالجز، جہاں جس اعتبار سے ضرورت پڑتی ہے الحمدللہ اللہ نے صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے اور صالحیت سے بھی نوازا ہے، کود پڑھتے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کی رہبری کرتے ہیں۔ الامر فوق الادب کے تحت یہ ویڈیو بن رہا ہے۔ مفتی صاحبی کا ایک اصرار تھا کہ مفتی صاحب ایک مختصر سے ایک ویڈیو آپ بنائیں کہ آپ کے ضلع لاتور میں علماء کرام اور حفاظ، مدرسین مکاتب و مدارس جو بزنس کو سنبھالے ہوئے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا تعارف ہو جائے آپ کے علاقے کا، اور پھر خاص اصرار رکھ کے آپ اپنے تعلق سے بھی بتائیں تاکہ علماء کرام کو احساس ہو، ترغیب ہو۔ بہرحال بندے کا نام تقریباً افراد جانتے ہی ہیں، نہ جانتے ہوں تو بندے کا نام ہے عبدالواجد، والد محترم کا اسم گرامی عبدالمجید، خود والد محترم زبردست تاجر ہیں اور آج بھی پیرانہ سالی کے باوجود والد محترم الحمدللہ فروٹ مارکیٹ میں نظر آتے ہیں۔ والد محترم کا یہ جو وصف ہے تجارت والا، اللہ کے فضل کرم سے آپ کی تمام اولاد میں یہ صفت منتقل ہے، اور یہ ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے، پورا ضلع جانتا ہے اور قریب قریب مہاراشٹر بھی جانتا ہے۔ تو بندے کی تعلیم ابتدائی لاتو، پھر حمایت نگر، اور الحمدللہ فضیلت حاصل کرنے کے بعد یعنی عالمیت کے مکمل کورس کے بعد درمیان کی تعلیم گجرات میں ہوئی، اور فراغت ہماری مظاہر علوم سہارنپور سے، افتاء بھی وہیں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے فضل کرم سے وہاں 2 سال رہے تو امامت کا شرف بھی حاصل رہا۔ فراغت کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ نکاح کے بعد 1 سال اللہ کی راہ میں ہم نے لگایا ہے۔ خوب اللہ سے دعائیں مانگی، اور اللہ نے جو جو دعائیں مانگی تھی ان تمام لائنوں میں الحمدللہ اللہ نے آج تک جمائے رکھا ہے۔ اس وقت میں ہماری زیر نگرانی ایک بنات کا ادارہ بھی ہے۔ ممبئی میں بھی رہے تقریباً 6 سال تک مدرسہ فاطمہ للبنات میں۔ ممبئی نے بہت کچھ کام سکھائے ہر فیلڈ کے اعتبار سے۔ آج ہم اپنے علاقے یعنی لاتور ضلع میں ہی ایک ہمارا بنات کا ادارہ ہے، امن پبلک اسکول ہے، علی پبلک اسکول ہے، زیر نگرانی تقریباً 75 کے قریب مکاتب چل رہے ہیں۔ فلاحی، سماجی، رفاہی، بے شمار کام صرف اور صرف اللہ اپنے فضل سے لے رہے ہیں۔ ان تمام کاموں میں سب سے پیارا، سب سے نرالا کام جو ہمیں محبوب ہے، یہ وہ کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، کسب حلال، خود بھی کمانا، اوروں کو اس کی ترغیب دینا، صرف ترغیب نہیں دینا، جہاں ان کی ضرورتیں ایسی ہو کہ ہم ان کی مدد کر سکتے تو الحمدللہ بلا چوں چرا کے، بغیر کسی کی تائیدات کے، سفارشیں کرنے کرانے کے، اللہ کے خزانے سے جو آتا ہے ان کی رہبری کر کے انہیں بھی الحمدللہ اس پر کاروبار پہ کھڑا کرتے رہتے ہیں۔ خود ہمارے الحمدللہ چھوٹی موٹی تجارتیں ہیں اور ذوق بھی ہے، جس لمحے کمانے کا راستہ مل جاتا ہے حلال طریقے سے کما لیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے سے اب تک تو الحمدللہ کافی چیزوں میں الحمدللہ تجربات بھی حاصل ہوئے، مرغیوں کے تعلق سے، انڈوں کے تعلق سے، شہد کے تعلق سے، گھی کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے بکریاں، جانور خرید فروخت کے اعتبار سے، جہاں بائکس ہیں، 4 ویلر ہیں، انہیں خریدنا، بیچنا، پلاٹنگ کے اعتبار سے جہاں مواقع مل جاتے ہیں، اور الحمدللہ بلڈرز حضرات کے ساتھ بھی جڑ کر کے کبھی نہ کبھی ان کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں سپورٹنگ کر لینے کی وجہ سے الحمدللہ چند پیسے ہمیں بھی حلال طریقے سے مل جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، کوئی کوشش ضائع نہیں ہونے دیتے۔ کھیتی کے اعتبار سے بھی اس میں بھی کوششیں ہوتی رہتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ من کا تمسر رہ بلغ مرادہ، ہر چیز کھل کر کے پیش کرنے کی ہوتی نہیں ہے،
لیکن تقریباً یہ ہے کہ الحمدللہ 15-16 سے زائد چیزوں میں الحمدللہ تجربات حاصل ہیں اور ان میں لگے ہوئے ہیں۔ گودڑی کا کاروبار ہے، سویٹر کا کاروبار ہے، ممبئی سے کبھی چھتریوں کے تعلق سے ہے، کارپیٹ کے تعلق سے ہے، اور مستقل جن چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ عجبہ انٹرپرائزز کے تحت گڑ، شہد، گھی، اور یہاں بھی اور بیرون میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مال زیادہ سے زیادہ فروخت ہوتا بھی رہے اور حلال روزی خوب کماتے رہیں۔ بیع مزاربت کے اعتبار سے پیسہ ہمارا، محنت سامنے والے کی، اس میں بھی الحمدللہ شرکت کرتے رہتے ہیں، اور یہ مسنون ہے اور تمام علماء جانتے ہیں تجارتوں میں افضل تجارت بیع مزاربت ہے، کیونکہ یہ دو، تیسرا اللہ کی ذات ہوتی ہے جو نگہداشت ہوتی ہے۔ فضیلت تمام علماء کرام جانتے ہی ہیں، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی حاصل کرنا، حلال طلب کرنا فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ بعد الفریضہ سے مراد جس طریقے سے میں اور آپ نماز کو اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں، نماز کے اس فریضے کی بعد اگر ہم پر کوئی فریضہ ہے تو وہ کسب حلال ہے، رزق حلال کا کمانا ہے۔ اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو حلال کھلانے کا مزہ اور لطف کچھ الگ ہی ہے، اللہ برکتیں بھی دیتے ہیں، اور اللہ کا بڑا احسان ہے۔ روز اولی سے سالوں سے تجارت ہے، فراغت کے بعد سے یہ مزاج رہا، اور الحمدللہ آج تک حلال کما بھی رہے ہیں، حلال کھا بھی رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حلال کھلاتے بھی رہیں، اور اپنی ذات سے اب تک الحمدللہ بے شمار علماء، حفاظ، ائمہ، عوام، بیوہ، مطلقائیں، ان کی بھی رہبری کی الحمدللہ وہ لوگ بھی قرض حسنہ کی شکل کبھی اختیار کرنی پڑتی ہے تو کبھی ان کے ساتھ شرکت کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح سے الحمدللہ اس فیلڈ میں ایک اچھا خاصا تجربہ حاصل بھی ہوا اور کما بھی رہے، اوروں کو بھی اس کا نفع پہنچ رہا ہے۔ یہ عمل سب کو کرنا چاہیے، اور بالکل کرنا چاہیے، بنداز کرنا چاہیے۔ حلال کمانے والے آدمی کو ایک عجیب نعمت سے اللہ نوازتا ہے، اور وہ اپنے دل میں وہ کیفیت کو محسوس کرتا ہے، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ رزق حلال بہت اونچی چیز ہے، یہ انبیاء کا وصف رہا، ہمارے اکابرین کا رہا، صحابہ کرام کا عظیم وصف رہا ہے۔ میں اس کی کیا ترغیب دوں، تمام علماء بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کے اعتبار سے ترمذی شریف کی روایت ہے، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سچے تجار رود قیامت انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی رزق حلال کمانے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ بہت مزہ آتا ہے، اس سے وقار بڑھتا ہے، عزتیں بڑھتی ہیں، صفات بڑھتی ہیں، عبادتوں میں مزہ آتا ہے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہتے ہیں، اور جب رزق حرام ایک لقمہ بھی پیٹ میں جاتا ہے اس کے بڑے خطرناک اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو، اس عاجز کو اس عمل پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بس یہ ہے کہ تجارت بہت بہت ڈر کے کرنے کی چیز ہے۔ یہ دنیا کی دھول اور مٹی اتنی بھی زیادہ ہم پر نہ آوے کہ ہم اپنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، تلاوت، پھر ہماری جو اپنی علمی خدمات ہیں ہم اس سے دور نہ ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، صرف اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کا فضل ہے۔ الحمد والشکر کلہ للہ۔ میں پھر کہوں گا، الحمد والشکر کلہ للہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ الحمد والشکر کلہ للہ، ان تمام کے تمام دنیاوی کاموں کا دل پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مساجد، مدارس، مکاتب، خانخواہ، اکابرین کی عظمت، دعوت و تبلیغ کا عظیم الشان عالمی عمومی کام، ان تمام چیزوں سے کئی گنا زیادہ محبت ہے الحمدللہ، دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ، اور اللہ کرے یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے ہم میں بھی اور ہمارے نسلوں میں۔ تو عزیز بزرگوں، دوستوں، میری آپ سے بھی درخواست ہے، کسب حلال کی فکر کریں۔ جس فیلڈ میں آپ ہیں، چند منٹ، چند گھنٹے
ان اوقات کو تجارت میں لگائیں۔ جس دن علماء کرام اپنی بزنس اور اپنی تجارتوں کو عمدہ بنائیں گے، لاچاری ختم ہو جائے گی، مجبوریاں ختم ہو جائے گی، رونا دھونا ختم ہوگا،